علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضور میری تو دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک کو بھلایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک کو بھلایا نہ جائے گا۔ وہ خود جان لیں گے، وہ خود ہی جان لیں گے، جتایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے، جتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال بھی سنایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال بھی سنایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک کو بھلایا نہ جائے گا، اور ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی رسول پاک کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا۔ اور کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، کہتے تھے بلال یہ تشدد کے کفر کے، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا، عشق نبی کو دل سے مٹایا نہ جائے گا، بے شک حضور شافع محشر ہے منکرو، بے شک حضور شافع محشر ہے منکرو، کیا ان کے سامنے تمہیں لایا نہ جائے گا، کیا ان کے سامنے تمہیں لایا نہ جائے گا، اور مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ کے خدا کو منایا نہ جائے گا، بن مصطفیٰ کے خدا کو منایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک ذکر رسول پاک کو بھلایا نہ جائے گا۔ برادران عزیز وقار، برادران شریعت و طریقت ہے، آج 27 رمضان مبارک کی پہلی 27 رمضان مبارک کی صبح ہے، ہم نے رات جو گزاری ہے بڑی برکت والی، رحمت والی، مغفرت والی، ہر لحاظ سے اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ آج ہم صدقہ فطر کے حوالے سے چند ایک باتیں اور زکوٰۃ کے حوالے سے عرض کر لیتے ہیں۔ صدقہ فطر جو وقت سے پہلے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی بچہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اپنے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا فطر بھی آپ پر واجب ہے، اس کا فطرانہ ادا کریں۔ اگر کوئی چلا جاتا ہے، اللہ سب کو زندگی عطا فرمائے، تو اگر اس کا نہیں ادا ہوا تو اس کو ادا نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ عید سے پہلے وہ بندہ دنیا سے چلا گیا۔ جو دنیا میں آئے گا اسے چاہیے کہ گھر والوں کو اس کا صدقہ فطر ادا کرے۔
اور صدقہ فطر نماز عید ادا کرنے سے پہلے ادا کرنے کا حکم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے صدقہ فطر نہیں دیا، حضور نے فرمایا ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، اس سے عید پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عید کی طرف نہ آئے۔ صدقہ فطر پر اللہ نے کافی سارے انعام عطا فرما رکھے ہیں۔ حضرت جناب کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے صدقہ فطر ادا کیا اسے اللہ 10 چیزوں کو اس کے شرف میں لکھ دیتا ہے۔ نمبر 1 ہے صدقہ فطر ادا کرنے سے بندے کے جسم کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، اس کا جسم گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 کہ جو صدقہ فطر ادا کرتا ہے اسے دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 جو بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے اس کا روزہ مقبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ صدقہ فطر انسان کے جیسے جسم کی زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ فطر بندے کے روزے کی زکوٰۃ ہے جو اسے وعدہ کا ہے اس صورت میں صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ آگے نمبر 4 ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے سے اللہ جنت کا بندے کو حقدار ٹھہرا دیتا ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے سے قبر کے سے بندے کو امن کی حالت سے نکالا جائے گا۔ صدقہ فطر ادا کرنے والا اس سال میں جتنے نیکی کے کام کرے گا اللہ اس کے سارے اس میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ صدقہ فطر ادا کرنے والے پر حضور فرماتے ہیں میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے والے جب اس کے اعمال میزان پہ تلتے ہیں تو اس کے اعمال جو اچھے اعمال کا پلڑا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، دوسرا پلڑا کم ہو جاتا ہے۔ 10واں انعام یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے والے کا نام اللہ رب العزت بدبخت لوگوں میں مٹا کر اللہ بخت سعادت مند لوگوں میں اس کا نام لکھ دیتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے صدقہ فطر ادا کیا اس کو ہر دانے کے بدلے جو اس نے صدقہ فطر ادا کیا اسے 70,000 محل عطا کیے جائیں گے، اور ہر محل کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنی مشرق سے مغرب کا فاصلہ ہے، اللہ اتنا بڑا ایک محل عطا فرمائے گا۔ اب اندازہ کریں جنت کتنی بڑی ہوگی۔ سڑکوں غرب اور سنت کے اندر ایک بندے کے حصے میں آ رہا ہے تو باقی کتنی جنت بڑی ہوگی، لاکھوں اربوں کی تعداد میں خدا کی مخلوق موجود ہے۔ ہمیں صدقہ فطر لازمی ادا کرنا چاہیے، وقت سے پہلے ادا کرنا چاہیے تاکہ غریب بندہ بھی اس سے عید کی خوشیاں نصیب ہو جائیں۔ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، یہ سارے معاملات جو ہے نا، صدقہ فطر اگر بندہ زکوٰۃ صدقہ فطر ادا کرتا رہے کو بندہ غریب رہے نا۔ ایک یہودی تھا، میں آخری بات کر کے اجازت آپ سے، یہودی تھا، اس نے سن رکھا تھا کہ زکوٰۃ ادا کریں تو مال محفوظ رہتا ہے۔ اب یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہودی کا۔ اس کا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا کہ سنا مسلمانوں کے نبی نے کہا ہے تم اپنے مال سے زکوٰۃ دو تو تمہارا سرنا جو نا اللہ بھلا کرے، مال سلامت رکھتا ہے۔ اب وہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کیا کروں، اس کا مال گیا ہوا تھا کہیں پر، اس نے ٹھان لی اتنا منافع ہوا تو جتنا اس کا زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے میں سارے کا سارا ادا کروں گا۔ اب تو کچھ یوں ہے کہ اچانک اس کے کانوں میں خبر آتی ہے کہ تیرا قافلہ لٹ چکا ہے، قافلے کو لوٹ لیا گیا ہے، لہذا تم بھی پکڑی، تم بھی جو ہے نا زکوٰۃ ادا کر دو، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ کچھ دن کے بعد اسے خبر ملتی ہے کہ اس کا قافلہ لٹ گیا ہے۔ اب اس نے ایک بات اپنے اندر طے کر رکھی تھی، اگر میرا مال بچ جائے تو میں زکوٰۃ دے دوں گا، اگر نہ بچا تو میں جا کر محمد سے حساب لوں گا، ان سے بات کروں گا یا انہیں
استغفراللہ قتل کر دوں گا. یہ اس نے عیسائی نے غیر مسلم نے اپنے اندر یہ بات بٹھا لی. اگر مال بچ گیا تو زکوٰۃ دے دوں گا, اگر نہ بچا یا میں محمد سے استغفراللہ لڑائی کروں گا یا انہیں قتل کر دوں گا. اس نے بات بٹھا لی. اب ہوتا یوں ہے کہ کچھ دن کے بعد خبر ملتی ہے کہ قافلہ لٹ چکا ہے, قافلہ لٹ چکا ہے. اب اسے اس بات کی خبر نہیں تھی کہ قافلے کے اندر میرا مال بچا یا لٹا ہے. انہوں نے کہا یہ سارا قافلہ لٹ چکا ہے. اب یہ مایوس ہو گیا, میں نے تو زکوٰۃ بھی ارادہ کیا تھا دینے کا, تو یہ کیا معاملہ بن گیا. اب وہ 2-4 دن گزرے تو کسی نے آ کے خبر دی کہ تمہارا مال بھی بچ گیا ہے, تمہارا قافلہ بھی بچ گیا ہے, لیکن باقی لٹ چکے ہیں, باقی سارے تمہارا مال بچ گیا ہے, تمہارے ساتھی قافلے والے بچ گئے ہیں. اب یہ پریشان تھا, حیران تھا یہ کیسے ہو گیا. جب آیا تو اس نے دیکھا کہ سارے کے سارے بچے ہیں, مال پہ بچا, منافع پہ اچھا خاصا ملا ہے. تو اس نے پوچھا ہوا کیا ہے. کہنے لگے ہمارے اندر ہمارا ایک جانور بیمار ہو گیا تھا, لہذا ہم پیچھے رہ گئے تھے, ہم لوگ پیچھے رہ گئے تھے, قافلہ آگے نکل چکا تھا. تو جب ہم وہاں پہ پہنچے سارے قافلے والے کو قتل کر دیا گیا, جانوروں نے غصب کر لی, مال لوٹ لیا, کچھ لوگوں کو قتل, کچھ کو زخمی, کچھ کو کیا کیا گیا. ہم تو بچ گئے, ہم پیچھے رہ گئے تھے. یہ اسی وقت تھا, غیر مسلم تھا, یہودی تھا, اٹھا مال سے اپنی قیمت نکالی جتنی بنتی تھی, زکوٰۃ لے کر سیدھا حضور کے قدموں میں پہنچ گیا. میرے نبی نے فرمایا تم آ گئے ہو, آ گئے ہو. کہنے لگا جی آ گیا. میرے نبی نے کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں آنے والا ہوں. میرے نبی نے فرمایا جس وجہ سے تو آیا میں وہ بھی جانتا ہوں, کبھی قتل کا ارادہ کرتا ہے, کبھی زکوٰۃ دینے کا ارادہ کرتا ہے. تو فرمایا بتاؤ کیا ہوا تیرے ساتھ. کہنے لگا جی مال بھی بچ گیا, قافلے والے بھی بچ گئے. میرے نبی نے فرمایا کیا ارادہ ہے. کہتا جی پہلے کلمہ پڑھاؤ پھر مال سے پوری زکوٰۃ ادا کرو. ایک غیر مسلم ارادہ کرے, غیر مسلم ہے وہ, کافر ہے مسلمان نہیں ہوا, وہ زکوٰۃ دینے کا ارادہ کرے, اللہ اس کا مال حفاظت میں رکھتا ہے. تو مسلمان اگر ارادہ کرے اس کا پیٹ کیسے کام ہو سکتا ہے. اندازہ کر لیجئے نا. میں نے پہلے رمضان کے دنوں میں کہا تھا جو بندہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا اس کو زکوٰۃ لگتی ہے, اس کو زکوٰۃ جڑا اپنی کھا جاندے دوجے نہیں کرا کو لڑا لگی ہونا, اپنی بھی آپ ہی کھاتا ہے نا, جڑا دینا نہیں, اپنے زکوٰۃ اس کی نکلتی وہ نہیں دے رہا, وہ آپ ہی کھا رہے ہیں تو دوسروں کی بھی کھا لے, کون سا تو اسے زکوٰۃ لگتی سے دیا کرو تاکہ وہ شرمسار ہو. اس کو اللہ نے منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, قرض حسنہ کے ساتھ اللہ نے اس کو تشبیہ دی ہے. زکوٰۃ تو یہ قرض حسنہ ہے, صدقہ تو خیرات. قرض حسنہ کیا ہوتا ہے, آپ نے کسی کو قرض دیا, کیا وہ آپ کو قرضہ واپس نہیں کرے گا, کرے گا. تو جب ایک چیز واپس ہو رہی ہوتی ہے تو پھر وہ کم تو نہیں ہوتی نا, اس میں کمی تو نہیں آتی, بلکہ ادھر پورے آئیں گے, اللہ زیادہ عطا فرماتا ہے. فرمایا تو میرے ساتھ تجارت کر, قرض حسنہ دے مجھے, تو ایک دے گا مجھے 10 گنا عطا کروں گا, تو 10 گنا دے مجھے 70 گنا عطا کروں گا. 700 گنا تک کا ذکر ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ تم 100 حبہ. اب جب کھیتی باڑی کو وعدہ کرتا ہم نے دیکھا وہ ایک دانہ پھینکتا ہے, اس سے ایک سٹا نکلتا ہے, اس سٹے میں پتہ کتنے دانے ہوتے ہیں, 700 دانے ہوتے ہیں. ایک سٹے میں ایک جگہ گچھا نکلتا ہے, اس میں 7 خوشے ہوتے ہیں, 7 سٹے ہوتے ہیں, ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے گنتی کا. گر جائے تو الگ بات ہے, جھڑ جائے الگ بات ہے, اللہ کی طرف سے 100 لگتے ہیں. اب بندے نے کیا محنت کی, ایک بیج کو بویا ہے, اللہ نے 700 سے عطا فرما دیا. وہ دیکھتا نہیں. تو بات کرنے کا مقصد اس سے قرض حسنہ دو, رزق میں کمی نہیں ہوتی, رزق میں کمی نہیں ہوتی, اللہ رزق کو بڑھا دیتا ہے. تو
اس کی راہ میں خرچ کرو. تو صدقہ فطر پہ بات چلتی، زکوٰۃ پہ. صدقہ فطر انسان کے روزے کی زکوٰۃ ہے. جسم کی زکوٰۃ روزہ نکلتا ہے اور روزے کی زکوٰۃ صدقہ فطر ہے. اگر بندہ زکوٰۃ اور زکوٰۃ وغیرہ ساری نکالنا شروع کر دینا ایمانداری کے ساتھ، میرا یہ ایک تخیل ہے، پھر غریب زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں بچے گا. اگر بندہ صحیح معنوں میں نکالتا رہے تو اپنے صدقات کو ادا کرے. کم سے کم 300، اس سے آگے 500 جو بندہ گندم کا آٹا وغیرہ حساب سے دے، اپنی حیثیت اس کی ہے تو وہ 300 دے. اگر اس سے زیادہ وہ حیثیت کا مالک ہے، اللہ نے صاحب ثروت بنا، وہ 500 دے فی کس بندے کا، کھجور کے برابر. اس کے آگے جو کے برابر. اگر اس کے آگے توفیق ہے تو وہ کھجور کے برابر 2100 روپے بنتا ہے ایک بندے کا، وہ دے. اگر اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہو 4200 روپے بنتا ہے کشمش کے حساب سے. ایسے بھی احباب ہیں کروڑوں جیب میں ہوتے ہیں، وہ 300 فطرانہ دیتے ہیں. ان کو 300 نہیں لگتا، ان کا 4200 فطرانہ بنتا ہے. جو مزدور بنتا ہے اس کا 300 مان لیا. جس کی ماشاءاللہ آمدنی 5-7 لاکھ روپے مہینہ ہے تو اس میں سے 10,000 اگر 500 کے حساب سے ادا کر دے تو کمی نہیں ہونے والی. اس کا بنتا ہی اتنا ہے، وہ 300 کو چھوڑ دے، اگلے سٹیپ پہ عمل کرے. جو اس سے زیادہ کماتا ہے اگر نکال سکتا ہے تو وہ نکال لے. کیونکہ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اگر پورا ادا کرے تو غریب نہیں بندہ رہتا. اب اس کی حیثیت 4200 والی ہے ادا کرنے کی تو وہ 300 روپے دے رہا، زیادتی نہیں ہے؟ زیادتی ہے نا. تو چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے. اللہ حضور کا صدقہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مصطفیٰ جان کریم علیہ السلام کے صدقہ سے اللہ تمام کو فیض و برکات سے مالا مال